بسم الله الرحمن الرحیم۔ دی وائس آف اسلام کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ نازی گرامی، قومی لوط جنہوں نے سب سے پہلے دنیا میں ہم جنسی پرستی کی ابتدا کی، قومی لوط کی طرف شیطان نے کون سی عورت کو بھیجا تھا؟ وہ عورت نے ایسا کیا کیا جس سے قومی لوط کی عورتیں ایک گناہ میں مبتلا ہو گئی؟ لاکیس کون تھی اور اس نے قومی لوط کے قوم کو کیا سکھایا تھا؟ شیطان اللہ کا نافرمان اور بنی آدم کا سب سے بڑا دشمن ہے، جو مختلف طریقوں سے لوگوں کو گمراہ کر کے انہیں برگلاتا رہتا ہے۔ قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان ایک مخلوق نہیں ہے بلکہ ابلیس کی پوری نسل ہے اور بے شمار اولاد ہے۔ قرآن مجید میں شیطان ضرورت کا ذکر ملتا ہے جو شیطان کے جیسے اور اس کے کاموں میں اس کے مددگار اور معاون ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ شیطان کی کئی اور اولادیں ہیں جن میں ولہان نماز اور عبادات میں وسوسے ڈالتا ہے، مستوطہ لوگوں میں افواہ پھیلاتا رہتا ہے اور واسم گھر والوں میں لڑائیاں پیدا کرتا ہے، برا گانے بجانے کو عام کرتا ہے، اور اس طرح شیطان کے مختلف پوتے اور بھتیجے ہیں جو مختلف کام میں لگے ہوئے ہیں۔ شیطان کے ان اولاد میں سے ایک لاکیس ہے۔ لاکیس دراصل شیطان کی بیٹی ہے۔ ابلیس اس کو ایک خاص کام پر مقرر کرتے ہوئے قومی لوط کی طرف بھیجا تھا۔ قومی لوط دراصل تاریخ کی ایک طاقتور اور مالدار قوم تھی جو اردون کے علاقے میں آباد تھی۔ یہ سرسبز شاداب وادیاں تھی جن میں سدوم اور گمورہ کے نام سے آباد علاقے تھی۔ شیطان نے اہل سدوم کو اس طرح گمراہ کیا کہ شیطان ایک دن انسان کی شکل میں آ کر سدوم کے لوگوں کے پاس آیا اور اس نے ان لوگوں کو آپس میں مرد اور مردہ شہوت کرنا سکھایا، اور ان لوگوں کو وہ برا عمل بہت پسند آیا اور یہ لوگ آہستہ آہستہ اس عمل میں عادی ہو گئے اور وہ روزانہ بدخیلی کرنے لگے، یہاں تک کہ کوئی مسافر سدوم کے علاقے سے گزرتا تو وہ لوگ مسافر مردوں کو بھی پکڑ لیتے اور ان سے ہم جنسی پرستی کرتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ لوگ گمراہ کی گٹے میں گرتے گئے اور یہ لوگ عورتوں کے بجائے مرد اور بچوں کے ساتھ زنا کرنے میں لگے، اور عورتوں کی طرف سے کوئی رغبت ہی نہیں رہا، اور کل عام اس عمل کو چوکی چوراہوں پر کیا جاتا تھا۔ ان کی ہر محفل میں مردوں کی رقص اور ان کے ساتھ عیاشی اور زنا ان کا دستور بن چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اپنے نبی حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا جنہوں نے اہل سدوم کو اس گناہ اور گندے کاموں سے منع کیا اور فرماتا، آپ لوگ وہ بے حیائی کرتے ہو جس سے پہلے زمین پر کوئی قوم نے نہیں کیا، اور عورتوں کے بجائے مردوں کے پاس جا کر اپنی خواہش کو پورا کرتے ہو اور اپنے حد کو پار کر دیا ہے۔ اور قوم لوط پر اس واضح نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا بلکہ وہ الٹا لوط علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور انہیں مجبور کرنے لگے کہ تم اتنے پاک ہو تو اسی بستی سے نکل جاؤ۔ اہل سدوم سے مردوں نے زنا کرنا اور بدفعلی صرف گناہ ہی نہیں تھا بلکہ اس عمل سے وہ خدا کے بنائے ہوئے خاندانی نظام تباہ و برباد کر رہے تھے اور ایسے سنگین گناہ کا ابتدا کر چکے تھے جس سے افزائشی نسل کا پورا قدرتی نظام برباد ہو رہا تھا۔ بہرحال جب قوم لوط کے مردوں نے اپنی عورتوں سے قربت کرنا اور ان سے اپنی خواہش پوری کرنا چھوڑ دیا تو ابلیس کے لیے ایک سنہرا موقع تھا کہ وہ اس قوم میں ایک نئے گناہ کا ابتدا کرے۔ لہٰذا ابلیس لعین نے اپنے بیٹی لاکیس کو قوم لوط کی طرف بھیجا۔ لاکیس جنات میں سے سب سے خوبصورت اور حسین تھی۔ ابلیس نے اسے حکم دیا کہ وہ خوبصورت شکل بنا کر قوم سدوم کی عورتوں کی طرف جائے اور انہیں ہم جنسی پرستی کا طریقہ سکھائے جن کو ان کے مردوں نے چھوڑ دیا ہے۔ لہٰذا لاکیس ان خوبصورت عورتوں کے پاس آئی اور کہنے لگی، میں تباہ و برباد ہو گئی، میرا شوہر مجھے چھوڑ کر کسی مرد کے ساتھ بدسلوکی میں لگا رہتا ہے، لہٰذا میری حسن اور سب کچھ برباد ہو گیا۔ یہ سن کر دیگر عورتیں بھی وبیلہ کرنے لگی اور اپنے شوہروں کو برا بھلا کہنے لگی۔ لاکیس نے ان عورتوں سے کہا کہ ہم بھی بے نیاز ہو جائیں گے اور ان کی طرف رغبت نہ کریں گے جس طرح وہ ہم سے بے نیاز ہو چکے ہیں۔ ہم سب کو اپنے مردوں کی کوئی ضرورت نہیں، ہم اپنے خواہشات کو آپس میں ہی پورے کر سکتے ہیں۔ اس پر ان عورتوں نے لاکیس سے پوچھا وہ کس طرح؟ لہٰذا لاکیس قوم لوط کی امیر اور سب سے خوبصورت عورت کے پاس آئی اور اس کے ساتھ بدفعلی کی
ان عورتوں کے ساتھ ہمجنسی پرستی کا طریقہ سکھایا۔ اس رئیس عورت کو وہ عمل بہت پسند آیا، لہٰذا وہ عورت سدوم اور گمورہ کے عورتوں کے پاس گئی، انہیں کو کہا۔ اس طرح عورت کے ساتھ ہمجنسی پرستی کا آغاز ہوا۔ جب ان مردوں نے دیکھا کہ عورت کے ساتھ ضرورت پوری کر رہی ہے تو ان مردوں نے اپنے عورتوں کو اس بدفعلی سے منع نہیں کیا اور خود بھی اس ہمجنسی پرستی میں مبتلا رہے اور اپنے عورتوں کو بھی اس گناہ میں شریک کرتے رہے۔ آخرکار قوم لوط کی سرکشی اور گناہ حد سے زیادہ ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھروں اور آگ کا عذاب بھیجا جس سے ان کی جسم کے پر خرچے ہو گئے۔ سدوم اور گمورہ کے 5 بستیاں تباہ و برباد ہو گئی۔ سدوم اور گمورہ ان علاقوں میں ہونے والی ہمجنسی پرستی کا گناہ کا ذکر نہ صرف اسلام، تورات اور انجیل میں بھی ملتا ہے، جن میں ان علاقے سدوم اور گمورہ سن سٹی کہا گیا ہے۔ اس علاقے کے علاوہ اکادی صفحیوں قدیم یونان کی تاریخ کی ریکارڈز میں بھی سدوم اور گمورہ کے شہر کا گناہگاروں کا ثبوت ملتا ہے، جس کے مطابق سدوم اور گمورہ تاریخ انسانیت کے وہ پہلے علاقے تھے جہاں ہمجنسی پرستی کا آغاز ہوا، اور ابلیس کی بیٹی لاکیس نے مزید اس گناہ میں اضافہ کرتے ہوئے وہاں کے عورتوں کو بھی ہمجنسی پرستی میں مبتلا کرتی رہی۔ سدوم اور گمورہ کے بعد جب ہمجنسی پرستی یہ بیماری قدیم مصر، یونان، چین اور افریقہ اور یورپ میں بھی پھیلنے لگا۔ دور جدید میں ہمجنسی پرستی کا یورپ اور امریکہ نے سب سے زیادہ حمایت کی، جو ترقیاتی معاشرے میں بھی بحث کا موضوع بنا اور ان جرم کو حقوق انسانیت میں شمار کرنے کی مطالبہ بھی کرنے لگے۔ دراصل اللہ نے مادہ اور نر جوڑے میں پیدا فرمائے ہیں۔ یہ نر اور مادہ جوڑے نسل کا بقا کے لیے ہے۔ ان دونوں کے جسم کے ملاپ سے قدرت کے قانون کے عین مطابق ہے۔ انسانی قانون کسی حال میں بھی قانون اخلاقی بدل نہیں سکتا اور قوانین الہی کے فائدے اور برکات کو کسی انسانی قانون کے ذریعے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ آج اس جرم کو ہومو سیکشول لیسبون کمیونٹی کو درجہ دے کر خوشی سے منا رہے ہیں، لیکن قرآن مجید میں ہمیں سبق دیتی ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم بھی اسی طرح خوشی منا رہی تھی کہ اور بے حیائی کا مظاہرہ کر رہی تھی، لیکن جب اللہ کی پکڑ ہوئی تو وہ قوم نیست و نابود ہو گئی۔ اللہ ہمیں بھی ہمجنسی پرستی سے محفوظ فرما۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارے آج کی ویڈیو پسند آ گئی ہو۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آ گئی ہے تو سب سے پہلے اسے لائک کریں اور اپنے رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں، اور آخر میں آپ سے پھر سے درخواست ہے کہ دی وائس آف اسلام کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگی گھنٹی کو بھی کلک کریں تاکہ ہمارا آنے والا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔